السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال موضوعات، لطیفے، چٹکلے، شگوفوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست پہ میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کی جان عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جو ہمارے صاحب مال و دولت بہن بھائی ہیں وہ دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے اپنا فضول خرچی پر تل گئے ہوئے ہیں۔ فضول خرچی اتنی نظر آتی ہے کہ دل کڑتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ ہوٹلوں میں اگر آپ جا کے کہیں ماڑے سے ماڑے ہوٹل میں بھی دیکھیں تو کھانا اس طرح چھوڑ کے اور اتنا زیادہ منگوا کے اور اسے ضائع کرتے ہیں ہم لوگ کہ ایمان سے دل ہل جاتا ہے۔ یہ کل کا واقعہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ میں گلی میں سے گزر رہا تھا، میرا چھوٹا کاکا جو ہے وہ ساتھ تھا، تو راستے میں وہ کچھ دوست کھڑے تھے محلے والے۔ میں نے سوچا چلو تھوڑا سا ان کو دانش کی باتیں سناتا جاؤں، چونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ میں وہ محلے کے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو کے تو شروع ہو گیا، میں نے کہا یار بچوں کو بہت زیادہ کنٹرول کرے اور یہ جو فضول خرچیاں اس پہ خدا کے لیے کنٹرول کریں۔ بہت زیادہ ہم لوگ ضائع کرنا شروع ہو گئے ہیں پیسہ مال و دولت۔ تو ایک دوست جو تھا وہ کہتا ہے یہ صاحب آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہیں، پلیز میرے بچے میری نہیں سنتے، کسی دن آ کے میرے گھر میں میرے بچوں کو سمجھائیں۔ تو پاس سے میرے کاکے کا ہانسا نکل گیا۔ میں نے اس کو گور کے دیکھا، ڈانٹ کا، میں نے کہا why are you laughing؟ کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، میں کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو آ کے سمجھائے۔ پھر ہنسنا شروع ہو گیا۔ وہ میرا دوست کہتا ہے کہ کیوں ہنس رہے ہو بیٹا؟ خیر ہے، کہتا ہے آپ پاپا سے کہہ رہے ہیں آ کے ہمارے بچوں کو سمجھائے، ان کے اپنے بچے نہیں ان سے سمجھ رہے۔ اس پہ مجھے چڑ بٹ گیا، میں نے کہا خبردار، لاڈ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چوڑ ہو جاؤ۔ بالکل صحیح۔ خیر جب مجھے غصہ چڑھ جائے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میری ٹانگیں کانپڑی شروع ہو جائیں۔ آپ شاید غلط کہہ گئے عزیز صاحب، دوسرے کی ٹانگیں کانپتی ہوں گی۔ نہیں، ماڑے بندے کو غصہ چڑھے تو وہ بیچارہ خود ہی کانپنا شروع ہو جائے۔ لو جی، میں اگلے دن اپنے اس دوست کی دعوت پہ اس کے گھر اس کے بچوں کو سمجھانے چلا گیا۔ خوشیاں چڑھ گئی سارے گھر کو، کھلانے پلانے کے لیے چیزیں لے آئے کتنی ساری۔ چلو ٹھیک ہے، کھلائیں پلائیں، یہ جو گیا ہے کریں گے یہ کی خدمت۔ یہ چونکہ جہاں جاتا ہے اللہ کی راہ میں ہی جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے یہ ثواب کا کام ہوتا ہے کسی کو سمجھانے جانا۔ تو یقین مانو پا جنید اتنا کچھ انہوں نے سامنے رکھ دیا، یار یہ کتنا کو کھا لے گا، چلو 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو، حد ہو گئی جائے۔ آپ نے اتنا کو 15-20 کلو سامان اگے رکھ دیا اور اتنا لذیذ سارا۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ چیزیں زیادہ اور ساری لذیذ ہوں، بندہ کی چھڑے تو کی نہ چھڑے۔ یقین مانو اتنے سے کیک پیس رکھے ہوئے تھے انہوں نے، یار اتنے پیس کے اوپر ایک پیس پر 18 میوے تھے۔ میں تو ابھی یہی غصے میں سوچ رہا تھا کہ یار اتنی انہوں نے فضول خرچی کر دی ہے۔ وہ ان کو میرا حال ہے 12 کلو سامان تھا اور 12 ہی اس بھائی صاحب کے بچے تھے، سارے میرے سامنے کلو کھا گئے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا یار آپ نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ وہ کہتا نہیں جی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ تو بچے کہتے ہیں جی آپ جیسے تو زیادہ رحمت ہوتے ہیں جو سامان چھوڑ دیتے ہیں کھانے والے۔ یہ جو کھانے پینے کی چیزیں اور یہ نمائش میں ہم لے آئے ہوئے ہیں ان کو، مہمان کو متاثر کرنے کے لیے اتنا کچھ منگا لیتے ہیں، یا تو پھر ساتھ مہمان کو شاپر بھی دیں۔ مہمان اگر پڑھا لکھا ہے، گریجویٹ کر کے تو آیا ہوا تو اب پیسٹریاں جیب میں ڈالتا کتنا برا لگے گا۔ خاص طور پر جب بالکل درویش منش قسم کے مہمان ہوں جو ایک نظر میں تاڑ لیں کہ ایک کیک پیس پہ 18 میوے ہیں، ان کے لیے تو دکھ کی ہے، ان کے سامنے سارے میوے والے کیک بچے کھا جائے اور پرانا دیکھتا رہ جائے۔ نہیں، امان سے مذاق رہا، یہ صرفہ کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، یہ بہت گناہ ہوتا ہے ان چیزوں پہ کہ آپ کھانے والی چیزیں ضائع کر رہے ہیں نمائش کرنے کے لیے۔ پرونا آپ کے گھر 1 گیا یا 2 گئے اور سامان آپ نے اس کی اگے کو 15 بندوں کا رکھ دیا، بہت بری بات ہے، یہ شوخا پنا ہے۔ اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ انہی پیسے سے کسی ماڑے کی یار مدد کر دیں، ماڑے بندے بھی بیچارے ادھر ہی اسی دنیا میں۔ ویسے بھی سارے میزبانوں کے 12 بچے تو نہیں ہوتے نا۔ میرے زیادہ میزبانوں کے 12 بچے ہی، کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں ماڑے گھروں میں آتا جاتا ہوں۔
اور ادھر بچے بہت ہوتے ہیں. خبریں شروع کرتے ہیں. جی جی. بھارت میں لگائی گئی عالمی صنعتی نمائش میں پاکستان کے سٹال پر شیو سینا کا حملہ، سٹال اکھاڑ دیا اور تاجروں کو یرغمال بنا لیا. بھائی شیو سینا تو بالکل ہی آپ یہاں باہر ہوئی ہے. اس کو شیو سینا نہیں، اسے فٹ سینا ہونا چاہیے. ہے کہ بات کرنے والی ہے. دوگلے لوگ ہیں یہ امان سے. ایک طرف کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ شیو سینا تو یہ انڈیا کے اپنے کنٹرول میں بھی ایسے ہی ہے، نہیں. بالکل اس لیے بھائی آپ نے پاکستانی سٹال پہ حملہ کر دیا. یا تو ہے نا کہ سٹال کے اوپر کھلونے پڑے ہوئے تھے. کوئی ایک کھلونا ایسا تھا جس کی شکل مودی سے ملتی تھی اور وہ بیٹھ کے ٹھول بجا رہا تھا. یا کوئی ایسا چابی والا طوطا پڑا ہوا تھا جس کو آپ نے چابی دیا اور وہ آگے سے گالیاں نکالنی شروع ہو گئی. عقل کو ہاتھ مارے. ایک طرف آپ دوستی کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف آپ باز نہیں آتے، کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتے پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کرنے کا. شیو سینا اساں تینوں کی کہنا، دن رہ گئے تھوڑے. اس طرح کی کو آتے چکے تو اس کے پھر دن تھوڑی رہ گیا. گیس کی بندش برقرار، شہر میں رات کو لوڈ شیڈنگ پھر شروع. پریشر کم ہونے کے باعث دن بھر گیس کا انتظار رہتا ہے. ویسے ہم نے بھی حد ہی کر دی ہوئی ہے. عوام نے اب بھی کیا یہ کر دیا؟ تھوڑے سالوں سے تو نہیں نا لوڈ شیڈنگ ہو رہی. اب تو ہمیں اس میں مرج ہو جانا چاہیے، عادت پڑ جانی چاہیے. پرابلم اصل میں یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ لوگوں نے رکھ لی ہوئی ہے مرسیڈیز. اب مرسیڈیز کی ڈگی میں لکڑیں رکھ کے لاتے ہوئے کتنا برا لگتا ہے. پچھو ڈگی کا ٹکر بھی کھلا ہوئے پچھو لکڑا باہر میں کھڑی. دور سے لگے کہ گڈی ہسن رہی ہے اور ادھر دندن کیڑا لگا. اچھا عزیز صاحب، ان سے پوچھ کر بتا دیں کہ ہم نے کن کن چیزوں کے ساتھ مرج ہونا ہے؟ بجلی کے ساتھ، گیس کے ساتھ، پانی کے ساتھ، کن کن چیزوں کے ساتھ یہ ہونا ہے؟ 3 چیزوں کے ساتھ ہونا، باقی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے. ڈاکٹر ایک دم نہیں ساری دوائی دے دیتا. اس لیے جو لوگ گڈیاں مہنگیاں لے چکے ہیں نا، ان کو چاہیے کہ اس کے پیچھے ریڑے بن کے اب میرا کرے، تاکہ لکڑاں گوئے پاتیاں جس کو اوبلے کہتے ہیں اوبلے. اچھا جی، سامان بھول جانا پرانی عادت ہے. پی آئی اے اب میت لانا بھول گئی. ایتھے رکھ. دبئی ایئرپورٹ پہ میت چھوڑ کے جہاز لاہور پہنچ گیا. کیا جی؟ پھر کہتے ہیں اسے پرائیویٹائز نہ کرے. یہ کو پرائیویٹ کمپنی ہوتی تو کیسا دعویٰ ہوتا ہے اس پہ. ہے کہ بات کرنے والی. یار سامان تے چھڈ آئے ہو، میت کیوں چھڈ آئے ہو بھائی؟ سواریاں چھوڑ آتے ہیں آپ. چلو تاکہ کسی لئے کھانا کٹ جاتا ہے، آپ کے پاس نہیں کھانا پورے بندوں کا ہوتا. میت نے تو رستے میں کھانا بھی کچھ نہیں، اس کو دبئی چھوڑ کے خود ادھر آ گئے. سیریسلی بہت ایمان سے افسوس ہوتا ہے کہ ایئر لائن انہوں نے ہاتھی آہستہ آہستہ مکائی ہے. اور پھر یرا کو اگر اس کو پرائیویٹائز کرنے کی حکومت بات کرتی ہے تو سارے پینٹوں کوٹوں والے نکل کے جلوس نکالنا شروع کرتے ہیں. نہیں، ہم برباد بھی کریں گے اور ہمیں کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. بات کرنے میت چھوڑ کے آ گئے ہیں. یہ میرا خیال ہے تبوت میں آخری کیل وہ جسے کہتے ہیں نا وہ. اچھا جی، تھر میں بچوں کی صحت اور قحط کے مسائل پر سندھ حکومت کی غفلت ناقابل معافی ہے عمران خان. اچھا. جس پر وزیر صحت سندھ جام مہتاب احمد خان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو تھر کی صورتحال کا کیا پتا. اچھا. وہ اپنے کے پی کے میں خلاؤں پر شجرکاری کریں. یہ جو سندھ کے وزیر ہیں نا، انہوں نے تو بالکل چگا ہی ساڑ دیا ہوا ہے. یہ کوئی بات کا جواب کہ آپ خلاؤں میں شجرکاری کریں؟ یار صحت کا رونا اگلا رو رہا ہے اور کس کو نہیں پتا ہے. آپ کو افریقہ کے جنگلوں میں بستے ہیں یا سندھ جو ہے وہ کوئی ادھر آئس لینڈ میں واقعہ پایا جاتا ہے. روز ٹیلی ویژن کے اوپر ہر بچہ دیکھ رہا ہے، روز اخباریں پڑھ رہے ہیں. بیڑا غرق آپ نے کر دیا. وہاں مسکین واقعی صحت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. آپ کو بجائے شرم کرنے کے آپ آگے سے جگتے کر رہے ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے کے پی کے میں. بھائی اپنا کے پی کے کیا؟ سب کا کے پی کے، سب کا سندھ. آپ بکھرے میں علاقے مل کے بیٹھ گئے ہوئے. ویسے میرا خیال ہے شاید انہوں نے اس لیے کہا خلاؤں میں شجرکاری. عمران خان بھی تو بہت ہی لمبا ہے کو بات کرنے والی. غریبوں کی دوائی دارو کا بندوبست کرو یار. اوپر سے آپ لوگ جگتے کر رہے ہیں. اس طرح کے بڑے لوگوں کو چھوٹی سی پھنسی بھی نکلا ہے تو جہاز پھڑ کے انگلینڈ چلے جاتے ہیں. الرجی ہو گئی ہے، الرجی. اللہ نے سزا دینی ہے نا. 7-8 لاکھ کی ایک پھنسی پڑتی ہے. غریب آدمی کو تو سارے پنڈے پہ الرجی ہو جائے، وہ پنڈ کے چھپڑ میں نہ آ گئی ٹھیک ہو جائے. برطانیہ میں کیے گئے سروے کے مطابق خواتین دن میں کم از کم
8 مرتبہ خود پر تنقید کرتی ہیں. اور وہ 8 مرتبہ وہی 8 گھنٹے ہوتے ہیں جو خامند دفتر میں ہوتا ہے. ہاں خامند کار ہو تو یہ 8 مرتبہ بھی خامند کی ہی تنقید ہو. جب خامند نہیں نہ ہوتا پھر شیشے کے آگے کھڑی ہو کے کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا ناک تھوڑا سا موٹا نہیں ہوتا جا رنگ میرا سانبلا ہو رہا ہے, میرا خیال ہے دھوپ میں واک کر رہی ہوں اس لیے. جو خود پہ تنقید ہوتی ہے وہ بھی اصل میں شوہر پہ تنقید ہوتی ہے. جو تم نے مجھے سوٹ لے کے دیے نا وہ بالکل مجھ پہ سوٹ نہیں کر کہ کیا میرے بال بھی سلکی نہیں رہے. شیشے سے لڑتی رہتی ہے. مانسی شیشہ اگر انسان ہوتا تو سیدھا جنت میں جاتا. شوہر کی طرح شین سے شیشہ, شین سے شوہر, شین سے شتر بھی ہوتا. چھتر نہیں, 6 سے چھتر ہوتا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یار پا جنید کوئی میرا خیال ہے 25 کچھ سال پہلے کی بات ہے جب ہم شوز وغیرہ کے ساتھ باہر کے ملکوں میں جایا کرتے تھے. اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ بیچارے نا ادھر ادھر سے ترلے منٹے کیا کرتے تھے کہ یار ہمیں بھی باہر لے جائیں. اور ظاہر ہم تو اپنے وہ ورک پرمٹ پہ جاتے تھے, ہم ان کو بتاتے تھے کہ یار نہیں جا سکتے, تو وہ آگے سے 1,00,000 2 لاکھ روپے تک, زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ تک کی آفر کرتے تھے کہ یار کو بندہ ملا دیں 2 لاکھ دے دیں گے یار ہمیں باہر لے. یہ گئے وقتوں کی بات ہے یار میں حیران ہو گیا ہوں کہ اب لوگ 15 20 لاکھ روپیہ دے کے باہر. انلیگل وہی میں کہہ رہا ہوں لیگل کہ 15-20 لاکھ روپیہ بغیر ویزے کے انلیگل باہر جاتے ہیں لوگ دے کے. اب بندہ خدا ادھر لوگ اگلے پکڑ کے آپ لوگوں کو واپس باہر پھینک رہے ہیں. آپ کے پاس 20 لاکھ روپیہ تو ادھر کو کاروبار چھوٹا موٹا کاروبار کیا جا سکتا ہے. 15 لاکھ ہے تو کوئی اپنی دکان ڈال لو, جانے دو یار. اور مجھے بیلجیم میں ہوتا ہے دوست ایک علی صفدر, کہتا ہے کہ پا یہ تمہیں کیا بتائیں, روزانہ سینکڑوں کے حساب سے ادھر سے ایئرپورٹ پہ بندے چک کے جہازوں میں پھینک رہے ہیں پاکستانی. اس وقت پاکستانی ایئرپورٹس پر یومیہ اوسطاً 208 افراد ڈپورٹ ہو کر واپس وطن عزیز پہنچ رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ 208, یہ ناقابل یقین فگر ہے. یہ پچھلے سے یعنی 2014 میں 90,000 پاکستانی دنیا بھر سے ڈپورٹ ہو کر پاکستان واپس پہنچا ہے. 90,000, اور اس میں سے 21,000 ایسا تھا جو یورپی ممالک سے ڈپورٹ ہوا ہے. اور پھر بھی ہم جا رہے ہیں, وہ پھینک رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. وہ فلم کا جو سین اب لطیفہ بن گیا ہوا ہے کہ چودھری کے پاس مراسی چلا گیا بچی کا رشتہ مانگنے چودھری کی. چودھری نے سارے بندوں سے کٹہرا چاڑا, اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. جب باہر گلی پہ سڑک پہ پھینک دیا تو اٹھ کے کہتا ہے پھر چودھری صاحب میں نہ ہی سمجھا. سیم وہی حساب ہو گیا ہوا نا, اٹھا کے سینکڑوں کے حساب سے وہ لوگ باہر پھینک رہے ہیں ہمارے وطن کے لوگوں کو, اور پھر جانے سے بال دیا تھے جانا ہے. ابھی تو پھر کچھ تھوڑی سی ہماری عزت نفس بحال ہوئی ہے پاکستان کی یا پاکستانیوں کی, مطلب ایز اے نیشن. یہ جو وزارت داخلہ نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ کم از کم ویریفیکیشن کرتے ہیں ہم کہ اگر واقعی, اور بڑی اچھی انہوں نے جو یارڈ سٹک رکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو ملک بھی پاکستانی کو ڈپورٹ کرتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت کرے, وہ ملک جو ڈپورٹ کر رہا ہے پاکستانی کو, وہ یہ ثابت کرے کہ یہ جو بندہ ہے یہ وہاں پہ انلیگل رہ رہا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کو انلیگل کہہ کے پاکستان واپس بھیج دینا, یہ ہم اور کیے بھی ہیں, ہم نے واپس کیا, ڈپورٹ ہو کے آئے ہیں لوگ یہاں پر. ہم کوئی میرا خیال ہے 3-4 ملکوں سے ڈپورٹ ہونے والے واپس کر دیے ہیں کہ ہم. اور دوسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ یہ بھی ثابت کیا جائے کہ یہ واقعی پاکستانی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے پاس ویلڈ ڈاکیومنٹس ہوں, یعنی پاسپورٹ ہو اور اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہو پاکستان کا, پھر ہم ایکسپٹ کریں گے کہ یہ واقعی اس میں ہماری غلطی ہے, ہمیں واپس کر دو. لیکن اس ایک محاذ پہ تو ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ تھوڑی سی کامیابی ملی ہے, جس کی وجہ سے اس سے پہلے یہ تھا کہ یورپی ممالک نے بے دریغ پاکستانیوں کو بھیجنا شروع کر دیا تھا. معمولی سا شک ہوا کسی کو دہشت گردی کے حوالے سے یا مطلب یہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, منہ سے کیا
ہاں مطلب ایسے لوگوں کو بھی کیا ہے جن کو انہوں نے مانیٹر کیا ہے کہ یہ فجر سے لے کر عشاء تک 5 کی 5 نمازیں با جماعت مسجد میں جا کے ادا کرتا ہے، تو وہ مشکوک ٹھہر گیا، اس کو بھی انہوں نے ڈپورٹ کر دیا۔ تو ایٹ لیسٹ یہ جو ان کا بالکل ون وے فلو تھا، اس کو کم از کم تھوڑی سی بریک لگانے کی کوشش کی ہے۔ اس ایک معاملے پہ تو وزارت داخلہ کسی حد تک متحرک نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اپنے کرتوت بھی تو دیکھنے چاہیے نا۔ ہم بھی تو کوئی کم گند نہیں کر رہے پوری دنیا میں، جو ہم انلیگل یہ بھیج رہے ہیں، یہ جو غیر قانونی تارکین وطن، اس میں پاکستان کسی طور بھی 10 ملکوں سے نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا یار، کسی طور پہ بھی۔ اس کے لیے ہر حد سے گزر جانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں۔ اس وقت کم و بیش مطلب وزارت داخلہ کے یا ایف آئی اے کے اپنے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پورے ملک میں 250 سے زیادہ گینگز کام کر رہے ہیں، اور جو ان کے ایجنٹس ہیں ملک بھر میں پھیلے ہوئے، ان کی تعداد 10 سے 12 ہزار کے قریب ہے، اور اس سے جو وہ سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ 25 سے 30 ارب روپیہ ہے۔ 25-30 ارب روپیہ، یہی بیچارے جو سینکڑوں لوگ ہیں، یہ اگر ادھر اپنا لگا کے کام کریں، اصل میں لوگوں کو نا جی۔ اور یار یہ بھی ویسے بتانے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یورپ کے اندر اپنے حالات کیا ہیں، جو 15 لاکھ روپیہ دے کے آپ انلیگل جا رہے ہو، وہاں پہ چھپ کے کام کرو گے، 15 لاکھ روپیہ دے کے وہاں پر تم کتنے پیسے کماؤ گے؟ یورپین تو خود دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں کہ لنڈنرز کتنی بڑی تعداد میں یومیہ بنیادوں پہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ کا رخ کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ جا رہے ہیں۔ نہیں، میں آپ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بخدا ہماری حرکتیں اللہ معاف کرے ایسی ہو گئی ہوئی ہیں، دین سے دوری اس طرح کی ہو گئی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ یقین ہی نہیں رہا، رازق انسان بن گیا اللہ کی بجائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ باہر ہی جا کے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ ادھر اچھی نیت کے ساتھ، اچھی محنت کے ساتھ یار کام کرو، جتنے پیسے تم ایجنٹ کو دے رہے ہو اور پھر فریج میں باندھ ہو کے باہر جا رہے ہو، اتنے کا ادھر کوئی سودا لگاؤ، کوئی ریڑھی لگاؤ، کوئی دکان لگاؤ، خدا کے واسطے جانے دو۔ کیوں اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا رہے ہو؟ پاکستان کی عزت بھی داؤ پہ لگا رہے ہو۔ اچھا، یہ پاکستان کی عزت تم دیکھ لو کہ پاکستان کی عزت کا جو کباڑا یہ غیر قانونی انداز میں باہر جانے والے لوگ کر، ان میں سر فہرست وہ لوگ ہیں جو اس غرض سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں اس آڑ میں کہ جناب ہمیں سیاسی پناہ دی جائے، پولیٹیکل اسائلم۔ اس وقت پاکستان کا شمار پتہ ہے کن ملکوں کے بعد ہوتا ہے؟ صرف 5 ملک ہم سے اوپر ہیں، اور وہ کون سے ملک ہیں؟ شام، عراق، افغانستان، ایریٹریا۔ اندازہ کرو کہ یہ صرف ملک ہم سے 5 ملک اوپر ہیں، ہم 6 نمبر پہ اس فہرست میں آتے ہیں، اور 2009 سے لے کر 2014 تک صرف ایک بارڈر پر، یعنی پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے اس پر 60,000 پاکستانی گرفتار ہوئے، اور یہ گرفتار ہونے والوں کی تعداد ہے، جو بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ان کی تعداد اس سے دگنی بتائی جا رہی ہے۔ بہت زیادہ پج نس پڑ گئی ہوئی ہے، ہلا ہو گئی ہوئی ہے، بے اعتباری اپنے آپ پہ بھی، اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ رحمتوں پہ بھی۔ وہ چونکہ بالکل نا جی ہم اپنا ذہن ہی پٹھا کر کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں، ہم اور طرف کو دوڑ رہے ہیں، منزل کہیں اور ہے، منہ ہمارا کسی اور طرف کو ہوا ہے۔ بڑی ہی عجیب حالت اس لیے ہو گئی ہوئی ہے کہ دین سے دوری ہے۔ یہ تو تم بتا رہے ہو نا جی کہ یہ 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے وہ اٹھا کے اس کو بھی باہر پھینک دیتے ہیں، امان سے وہ ڈرتے ہیں کہ یہ ان کو بھی پتا چل گیا ہوا دین، وہ ساری کتابیں ان لوگوں نے پڑھی، ان کو پتا چل گیا ہوا کہ مسلمان ٹھیک ہو گیا جس دن ہمیں وہ آگے لگا لے گا۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ سب سے پیارا اور اچھا مذہب ہے ہر طرف سے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ سارا کوئی چھڈ کے ادھر جا کے جو غلط کام کے ذریعے پیسہ کما، اور ادھر سے بینکوں سے فراڈ کر، اے ٹی ایم مشینوں سے فراڈ کر، اور ویزا کتنے کا لگ رہا ہے؟ 15 لاکھ روپے کا اندازہ کرو یار، زیادہ سے زیادہ 40-50 ہزار لگا کے سونے دال چول پکا کے بیٹھو، بیچ میں سے یہ کو فری کھلاؤ، تمہیں دعائیں دے، تمہارا کاروبار چلے۔ اور اگر کسی کے پاس 15-20 لاکھ روپے ہے تو وہ اچھا ہوٹل کھول لیتے، کہ آپ بھی بغیر دعاؤں کے تو نہیں چلتے، دعائیں تو یہ کی چاہیے۔ یہ گجرانوالہ کے جتنے ہوٹل ہیں اس کے دعاؤں سے چلتے ہیں۔ میں گجرانوالہ کا کھاؤ ملنگ ہوں۔ ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی حزب ڈاک شروع کرتے ہیں، اور پہلا خط ہمیں نارووال سے لکھا ہے عثمان طارق نے، لکھتے ہیں السلام علیکم حزب حال ٹیم۔ وعلیکم السلام عثمان صاحب۔
जुनैद अंकल और अजीजी अंकल, मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये पाक चाइना कॉरिडोर क्या है, और अगर ये पाकिस्तान के तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो इस पर झगड़ा किस बात का है? प्लीज इस पर कोई प्रोग्राम जरूर कीजिएगा। यार आपको इतना नहीं उस्मान साहब पता कि ये पाक चाइना कॉरिडोर क्या है? हद हो गई आप वाली, दसो जी। उस्मान साहब की खिदमत में अर्ज है कि हम इस पे कमोबेश 3 सेगमेंट कर चुके हैं। पूरी डिटेल के साथ हमने बताया इसके ऊपर पैदा होने वाले इख्तलाफात, किसको क्या रोल प्ले करना चाहिए, उसका भी बड़ा तफसील से हम जिक्र कर चुके हैं। फिर किसी दिन कर देना यार, लोगों को नहीं पता। झगड़ा बस आपको पता हर चंगे काम पे यहाँ पे हो जाता है। ये कालाबाग डैम पे क्या झगड़ा है आज तक समझ ही नहीं आई। असल में सिर्फ अना का झगड़ा है और कोई झगड़ा हाँ जी हाँ जी। हर वो बंदा जो अब कहता है कि बनना चाहिए, अपनी हुकूमत में उसने मुखालफत की हुई है। भाई तुम्हें अपनी हुकूमत में क्या हो गया था? उस वक्त कालाबाग डैम में पानी की जगह पेप्सी आनी शुरू हो गई। दीपालपुर से मुजीबुर रहमान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, मैंने खुद ये न्यूज देखी है कि सर्दी में इजाफा होते ही गुजरांवाला में सूप की मांग बढ़ गई। सूप की? हाँ जी, सूप की। अब सर्दी में इतना भी इजाफा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि गुजरांवाला के लोगों को तो बस सिर्फ बहाना चाहिए। अब ये ना समझिएगा कि मैं आपको छेड़ रहा हूँ, ये सच्ची खबर है। गरम गरम सूप पिलाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। देखे सर्दी जितनी पड़ रही है वो गुजरांवाला हो या लाहौर हो या अकाड़ा हो या फैसलाबाद हो, सूप आजकल टेस्टी लगता है क्योंकि गरम होता है। और गरम हर चीज जो है वो इतनी सर्दी में अच्छी लग रही होती है। आप भी जनाब बना के पिया करें, ऐसी कौन सी बात है छेड़ने वाली? अगर बन जाए तो एक प्याला फिर इधर को भेज दो। अजीज जमान खान पिशावर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अजीज अंकल, आप खुद भी एक ज़हीन इंसान हैं, मगर आपकी अपनी पूरी जिंदगी में कौन सा ऐसा ज़हीन सुन तो लो बात, बीच में बुड़कियां लेनी शुरू हो गई, पंचर हो गए बात सुनते। आपकी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कौन सा ज़हीन तरीन इंसान आया है जिसके बारे में आप कहें कि इससे ज़हीन बंदा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और उसका कोई वाकया भी सुना है? जुनैद सलीम के अलावा ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। वाकई ज़हीन तरीन आदमी जो है ना मेरी जिंदगी में यही लड़का आया। अरे प्लीज बात आगे ना करना। 2 बातें, एक सही तुमने और ग्रूम दूसरा किया लड़का। ना, जितना तुमने मेरे लेक्चर से ग्रूम किया, मैं समझता हूँ कि कम लोग ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। और इसका एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। एक दिन मैं इसे लेक्चर दे रहा था कि इखलाक का हाथ नहीं छोड़ते, हमेशा इखलाक को साथ लेकर चलते हैं। तो अगले दिन मुझे पता चला अपने कजन इखलाक के साथ फिरना शुरू हो गया। अच्छा जी, दुबई से नियामत हुसैन लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। नियामत साहब, दुबई ठीक ठाक है जनाब। अजीजी भाई, बड़े दिन हो गए हैं, आपने किसी बात पे अपना खास मुहावरा नहीं बोला। ना नॉमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। अच्छा, वो नियामत साहब असल में तेल का तो हमसे बंदोबस्त नहीं था हो रहा, फिर राधा बेचारी दुबई नाचने के लिए चली गई हुई है। वहाँ पे ग्रुप जाते हैं ना, तो किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे 9 मन नहीं 9000 मन थे। उधर तो उनका अपना तेल निकलता है। उन्होंने कहीं तरह जो नाचने तेल ही तेल। उन्होंने कहा, क्या बात है अजीज साहब, क्या हमारे मुल्क में ऐसे काम होना बंद हो गए जिन पे आप ये मुहावरा बोला करते थे? नहीं, आजकल तो भाई साहब इधर जो हालात हुए हुए उस पे ये मुहावरा नहीं वो मुहावरा फिट होता है कि अन्ना वंडे रेहड़ियां तो फिर दंदां नाल ही खोलनियां पैंदियां। फिर से 2 मुहावरे मिक्स कर दिए आपने अजीज साहब। अन्ना वंडे रेहड़ियां तो आगे क्या है? अपने अपनों में। अच्छा, अन्ना वंडे रेहड़ियां अपने अपने। तो वो जो है दंदां हाथों से दी हुई घेरे दांतों से खोलनी पड़ती है। अच्छा, वो मिक्स हो गया। तो फिर उसको क्लियर कर लेना। ये मुहावरा हजूर कुछ इस तरह है कि हाथां दियां दित्तियां फिर अपनियां च वंड देने, ये है ना। ये जो हाइब्रिड मुहावरा है ना, इसका मतलब ज्यादा अच्छा निकल रहा है। गुड गुड। ये हाइब्रिड कट पेट्रोल खाता है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे।
ਹੀਰੇ हाँ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਬਾਊ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? नहीं बाबा नहीं। ਮੁਠਿਆਰੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਏ? ਉਹ ਹੀਰੇ रांझा जी ਹਜ਼ੂਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਲੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ। लेकिन कर क्या रहे हो आप? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਹੀਰ? ਰਾਂਝਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਨੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਹੀਰ ਆ ਗਈ ਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਚੜਿਆ। ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਲਾਣ ਡਈ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਂਝਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਹੀਰੇ ਸੋਫੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ ਬੈਣ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮगर सोफा ਤੇ ਬਗਾਨਾ ਹੈ ਨਾ। रांझा जी एक बार हीर पहले भी शो में आई थी, उस वक्त तो ਇਹ ਉਹੀ ਹੀਰ ਜੇ ਜਨਾਬ ਬਸ ਵਿਛੋੜਿਆਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ये कौन सा बिछोड़ा है? ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਗਮ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਚੂਰੀ ਖੁਦ ਅੜੋਂਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਂਝਿਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚ ਕੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਖਾ ਚੋਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ। ਵੇ ਰਾਂਝਿਆ ਵੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ। ਰਾਂਝਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੀ 5 ਕਲਿਆਣ ਹੀਰ ਦੀ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀਏ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੀਰ ਬਣਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਿੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਲਾ ਬਣ ਗਈ जुनैद साहब। रांझा बड़े अफसोस की बात है यार, मोहब्बत इन चीजों से मावरा हुआ करती है। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ जुनैद साहब ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਫੜਨ ਡਈ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕਾਂਟਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੂਟੇ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਂਟਾ ਬਣ ਗਈ। ਰਾਂਝਿਆ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਨੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂ ਰਾਂਝਾ ਲੱਭਦੀ ਏ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ। अच्छा तो ये भी आपको ढूंढ रही थी? ਜੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਟਾਫਟ जुनैद साहब आंदे सन के प्रोग्राम च हीर नु लैके आ। उठ फटाट तैयारी फट ते चलिए। और कहंदी है वे ना मुरादा बेवकूफा पहले अपॉइंटमेंट ते ले ले। फिर मैं तानू कल फोन कीता सी कि हजूर हीर लैके आ जावां। नहीं यार रांझा वो तो तुम्हारी मोहब्बत है, लेकिन आए बहरहाल आप लेट हो। हजूर पढ़े लिखे आदमी हो, जरा खुद गौर करो, एडी चीज ते किधरे भी शिफ्ट करिए बंदा लेट हो ही जाता। पिछले दिनों च असीं मकान शिफ्ट कीता साजे, सारा समान इको दिन च टुर गया सी, पेटी नूं 3 दिन लग गए साजे। वैसे भी जुनैद साहब असीं ते दोपहर दे टुरे आ। फिर ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਵੈਗਣਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਲੁਕ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲ। अच्छा फिर रिक्शा पे आए हो? ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਸ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਹੀਰ ਹਾਲਾ ਲਾ ਲਾ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਤਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਲੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੇ ਬੇਵਕੂਫਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂ, ਲਾਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ 5-7 ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇੰਜਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾੜਨਾ ਜੀ।
ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ ਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜੇ। ਫਿਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾ ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। अच्छा ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਹੀਰ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ 7000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ 7000 ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। इट्स ओके ਰਾਂਝਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰ ਡਾਲਰ ਸਮਗਲ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਪਕੜੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਟ ਤੇ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ। यार बस करो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हीर जी ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ। यार क्या हो गया? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀਰ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਂਝਿਆ मैं सदके जावा, मैं कुर्बान जावा। मैं ये पूछना चाह रही थी कि रांझा ने तो आपको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सालों से आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और हर वक्त ढूंढते रहते हैं। आपने भी ऐसी कोई कोशिश की है? ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਹਤ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਚ ਤੇ। बाग में क्यों? ਬਸ ਹਰਿਆਲੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਲਮ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਸੂਮ ਦਾਲ ਤੇ ਫੁੱਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਹੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ 800-900 ਰੁਪਈਆ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਲੰਗਣੀ। कई हफ्ते? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕ ਚਾਈਨਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। अच्छा ਲੋ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ? ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਏਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਹਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਪਾਓ, ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਰ ਗਈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਮੈਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਲਾਫਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਠ ਫਿਰ ਫਟਾਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਂਤਰਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੱਸੇ। राजे क्यों से तंग कर रहे हो? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਪਲੇਟ ਨਿਹਾਰੀ ਖਵਾਨਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਲ ਰੋਣ ਛੋਣ ਵੀ ਡਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਹਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਚਰਗਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਪੀਂਦੀ ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਏ ਬੱਚੇ ਜੁਗਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀਰ ਦੇ 14 ਨਿਕਾਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀਰੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਰਾਂਝਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੇਂ? ਜ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਖਾਨੀ ਆ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। खुदा दा वास्ते तेरी आई मैनू आ जाए, तू क्यों खावे जहर? रांझे, जब हीर नहीं मिलती तो हीर करते रहते हो, अब मिल गई है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? करन लगा सा शादी जुनैद साहब। अच्छा। ओहो, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਨ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਉਤੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਤਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੀਏ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੀ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਮੁਕਾਓ ਇਹ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 11:45 ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖਾਂਦੀ ਰਵੀਂ 11:45 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 11:45 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ 11 ਮੁਕਾ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਝਾਵਾਂਗੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 11। ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨੇਰੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ। ਨਦੀਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵੇਖੇ ਨਾ ਰੱਜਦੀ नहीं। क्या फजूल बातें कर रहे हो, ये कोई प्रॉब्लम है शादी की? यही प्रॉब्लम है हजूर। फिर मैंने दोस्तों ने मशवरा दिता, उन्होंने क्या पहले दा सहज 0 कर, ना मुरादा थोड़ी रोटी खावे फिर ब्याह करावी, नहीं तो खर्चा बहुत पै जाना। लो जी मैं फिर सहज 0 करने वास्ते इनू जिम्मा च लै गया। जिम्मा वाले कहन के भाई जी इनू जिम ना ज्वाइन कराओ, इनू को जिन ज्वाइन कराओ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀਆਂ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜੁਰਤ, ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰੋ। ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ 5-6 ਟ੍ਰੇਨਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 12-12 ਇੰਚ ਦਾ ਡੌਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੀਰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਲੱਭੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਗਈ ਸਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਫੈਂਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਪਿਆ ਫੈਂਟੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਪਰੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾ। ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਬਸ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ। ਹੀਰੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਫੇਰ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਪਵੀ, ਫਸ ਜਾਏਗੀ। नाज़रीन ये था आज का हंस पे हाथ। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते।